الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم پیغمبر ایمان والوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ازواج مطہرات کے فضائل و مناقب، جن فضائل کی وہ حقدار اور مستحق ہیں، ان کی تفصیلات نہیں بیان کی جا رہی، کیونکہ اگر ایمان سلامت ہے کسی انسان کا تو پھر وہ کسی شک اور شبہ میں نہیں پڑتا کہ جو شان اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر آدم کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان کی زوجیت کے لیے جن خواتین کو اللہ نے منتخب فرمایا وہ بھی اس کائنات انسانی کی سب عورتوں سے افضل ہیں. اس میں کسی مسلمان کی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس میں میں نے خاص طور پر اپنا ہدف جن باتوں کو بنایا ہے وہ ہیں جو ہماری گھسی پٹی تاریخ یا بعض
ضعیف، منقطع، غیر صحیح روایات کی بنا پر ان کے بارے میں باتیں مشہور ہیں، اور ان کے سبب دنیا کفر نے، مغربی دنیا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی کے چھینٹے اڑانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ کوئی ہوش مند انسان اس سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ انہی واقعات اور روایات کی بنا پر پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ایک طرف تو ان دشمنان اسلام، دشمنان پیغمبر اسلام، دشمنان دین کی مذمت کرتے ہیں، لیکن عجیب ہے ہمارا حال بھی کہ پیغمبر پر وار کرنے اور حملہ کرنے کے لیے ہتھیار خود ہم ان کو فراہم کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور وہ ہتھیار، وہ روایتیں ہیں جو ہماری تاریخ کی کتابوں میں ہیں یا حدیثی کتابوں میں کسی نہ کسی ذریعے سے جگہ پا گئی ہیں۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ غلط باتیں جو ان کتابوں کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی ہیں اور ان سے ان کی مقدس زندگی کو داغدار بنانے کی کوشش کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ سچائی آپ حضرات کے سامنے ظاہر کر دوں، اور ایک دفعہ ایک چیز سامنے آ جائے تو پھر انشاءاللہ صاحب بصیرت مسلمان اس پر خود تجسس کر کے حق تک، سچ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور سچ دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ پچھلے چند ہفتوں میں جو میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، ضمناً ان کے فضائل کی کچھ باتیں بھی آئی ہیں، اگرچہ اتنی نہیں ہیں جتنی کہ وہ حقدار و مستحق ہیں، لیکن ان باتوں کا میں اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ وہ مسلمات میں سے ہیں، سب مسلمانوں کے نزدیک ان کی عظمت مسلم ہے۔ کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ جس ہستی پر اللہ کا سلام آئے پھر وہ کسی اور دنیا کے کسی انسان کی مدح اور تعریف کی محتاج رہ جاتی ہیں؟ میں نے ان کا تذکرہ صرف ان کی عمر کے حساب سے کیا تھا۔ اسلام دشمن قوتوں نے ازواج مطہرات میں سے دو کا انتخاب کیا ہے، ایک کی عمر کو بڑھا کر پیش کیا اور ایک کی عمر کو گھٹا کر پیش کیا، اور ان دونوں کے پیچھے کچھ جذبات ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت نکاح عمر 40 سال بیان کرنے کا مقصد صرف یہ رہا کہ وہ تو بڑھاپے کے منزل میں داخل ہو چکی تھی، پہلے 2 شوہروں سے 5 بچے جنم دے چکی تھیں، اس کے بعد پھر عادتاً اس طرح کی خواتین جو ہے ایک آدھ کوئی بچہ جنم دے سکتی ہیں، اور پھر ان روایات کی بنا پر گھڑنے والوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدہ خدیجہ کے صرف ایک ہی بیٹی ہوئی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی 3 بیٹیوں کا انکار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پہلے شوہروں سے تھی۔ اس انکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اگر ان کو رسول اللہ کی بیٹیاں مان لیا گیا تو پھر ان کے شوہر بھی ماننے پڑیں گے اور ان کو وہ شرافت اور وہ شرف اور فضیلت بھی ماننی پڑے گی۔ تو دشمن نہیں چاہتا کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف ملے، ذی النورین کا شرف ملے۔ دشمن نہیں چاہتا کہ حضرت ابو العاص بن ربیع کو رسول اللہ کے داماد ہونے اور وہ عظمت اور شرف ملے۔ اس واسطے کوشش یہ کی گئی کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت فاطمہ صرف حضرت علی کی بیوی ہیں، حضرت علی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد داماد ہیں، اور یہ دامادی کا شرف صرف حضرت علی کو ملا۔ یہ ہے وہ جذبہ اس 40 سالہ روایت کے پیچھے۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلسلے میں ہماری تاریخی کتابوں کے اندر 4-5 باتیں ہیں: 40 سال کی عمر، 35 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، 28 سال کی عمر اور 25 سال کی عمر. وہ 40 سال والی بات جو ہے اس کو تو پھیلا دیا گیا، اور 25 سال والی عمر جو صحیح ہے اس کو نظر انداز کر دیا. اور اس میں مجھے سب سے زیادہ افسوس ان سنی علماء پر ہے کہ انہوں نے دشمن کی چال کا خیال نہیں کیا، اور وہ روایات جو تھی بہت ساری ان میں سے 40 والی تو لے لی اور وہ 25 والی کو نظر انداز کر دیا. اور میں نے بتایا کہ علامہ ابن کثیر جو اہل سنت کے بہت بڑے مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، انہیں البدایہ والنہایہ کے اندر یہ سارے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب آئیں ان کی عمر 25 سال تھی. حضور کی عمر بھی 25 سال تھی، ان کی عمر 25 سال تھی. اور جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر 50 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میری عادت تاریخی جھمیلوں میں پڑھنے کی نہیں ہے. میرا ہدف، میرا موضوع، میرا ماٹو جو ہے اللہ کی توحید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ صرف اس مجبوری کے تحت یہ ذکر میں نے چھیڑا ہے تاکہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں کے اندر ہے، اور وہ ان تاریخ کی اکاذیب اور ان زٹلیات کی بنا پر ہیں یا موضوع اور ضعیف روایات کی بنا پر ہیں. لیکن مسلمان چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ازواج مطہرات سے عقیدت رکھتا ہے، اور سلف صالحین کے لیے بھی ان کے اچھے جذبات ہیں، اس واسطے کوئی غیر معقول بات کسی مصنف کی اگر ان کو معلوم ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ بڑے لوگ ہیں، کچھ لکھا ہوگا انہوں نے ٹھیک لکھا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا بڑا ہو، اور یہ سچائی ہے. علماء نے بات لکھی ہے، لا یجوز ان یتبع زلات العلماء. علماء کی جو لغزشیں ہیں ان کے پیچھے ان کی پیروی کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک دنیا میں انسان ہے، یہ بات یاد رکھیں میرے دوستو، خدا کرے کہ آپ کے دل کی تختی پر لکھی جائے اور زندگی بھر رہے. ایک ہی انسان ہے دنیا میں جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہے اور حق ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی مورخ پہلے کے زمانے کا ہو یا آج کا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو ہم قبول کر لیں. اور آپ کو یاد ہوگی یہ بات، اور یاد رہنی چاہیے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ بات حضرت عباس کی طرف ہی منسوب ہے، رسول اللہ کے جو چچا ہیں، اور امام مالک کی بات مشہور ہے اور بہت ساری کتابوں میں لکھی ہے کہ حضور کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا. یاد رکھیں کہ امام مالک پہلی صدی کے اینڈ پر پیدا ہوئے اور دوسری صدی میں زندگی گزاری ہے. اس وقت یہ قبر کے ارد گرد سارا کچھ احاطہ نہیں بنا ہوا تھا، یہ بہت بعد میں بنا ہے. آج مجھے اور آپ کو جو کچھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، امام مالک نے صحیح رسول اللہ قبر مبارک کو دیکھا تھا. پاس کھڑے ہو کر فرمایا، کل احد یؤخذ من قولہ ویترک. دنیا کے ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والی ہستی کے کہ ان کی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کو لکھ لیں اپنے دل و دماغ میں. کوئی شخص دنیا کا اپنی ذات کے اعتبار سے حجت نہیں ہے. حجت ذات صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حجت بات بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو سیدہ خدیجہ کے بارے میں تو میں نے بہت ساری باتیں پہلے کر دی ہیں، اور بھی اجمالی خلاصہ عرض کر دیا کہ 2 ازواج مطہرات ہیں،
ان میں سے ایک کی عمر بڑھا کر پیش کی گئی، اس کے پیچھے بھی ایک خاص منفی جذبہ تھا، اور دوسری کی عمر گھٹا کر پیش کی گئی، اس کے پیچھے بھی منفی جذبہ ہے۔ اور جن کی عمر گھٹا کر پیش کی وہ ہیں سیدہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں جو عمر گھٹا کر پیش کی کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر رخصتی ہوئی، اس پر میں نے تبصرہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے میں ایک فداکار اہل بیت کا سچا محب شاعر ہے، اس نے صحابہ کے بارے میں بھی اور ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ مدحیہ کلام پیش کیا ہے۔ یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ سلام اے خانہ آرائے رسول دو جہاں تجھ پر، سلام اے خانہ آرائے رسول دو جہاں تجھ پر، سلام اے جلوہ افروز حریم جاویداں تجھ پر۔ ابد تک مل گئی تجھ کو سیادت صنف نسواں کی، کہ جنت میں بھی تو ہوگی حرم محبوب یزداں کی۔ فلاح و خیر کی رشد و ہدایت کی امین تو ہے، دلیل اس کی یہی کافی ہے کہ ام المومنین تجھ ہے۔ فلاح و خیر کی رشد و ہدایت کی امین تو ہے، دلیل اس کی یہی کافی ہے ام المومنین تو ہے۔ کلام اللہ کی روح سے ہے صدیقہ لقب تیرا، کلام اللہ کی روح سے ہے صدیقہ لقب تیرا، فقد عرشی نہیں فقد فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی۔ اگر تیری سحر پرور ردا پر داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا۔ یہ تو حدیث میں واضح طور پر جبریل امین آیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عائشہ کو میرا سلام کہہ دیں۔ تو سیدہ عائشہ کو جب سلام پہنچایا گیا، جواب میں فرمایا کہ جبریل امین پر بھی سلام ہو، اللہ کے نبی آپ پر بھی سلام ہو۔ خدائے لم، اور یہ یاد رکھیں کہ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، فرشتے نے اگر سلام پیش کیا ہے تو منشاء الہی کے مطابق کیا ہے۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ تیرا جوہر تھا حق گوئی، تیرا شیوا تھا حق بینی، تیری فطرت حیا پرور، تیری خو صبر آگینی۔
شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا. جانتے ہیں نا جنگ بدر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ جو ہے، ان کی چادر جو ہے، اس سے جھنڈا بنایا گیا تھا، اس کو جھنڈا بنایا گیا تھا. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا. بناتے ملت بیضا نے سیکھا علم دین تجھ سے، خدا راضی تھا اور راضی تھے ختم المرسلین تجھ سے. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اسی حجرے میں اکثر وہی اتری فخر عالم پر، اسی حجرے میں اکثر وہی اتری فخر عالم پر. تیرا حجرہ نہیں احسان ہے تاریخ آدم پر. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں. یہی حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. یہیں سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، یہیں سے حشر کے دن یہیں سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے. یہیں سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے. وہی شیخین جن سے ارتقاء دین اکرم ہے، کہ ایک صدیق اکبر ہے تو ایک فاروق اعظم ہے. شفاعت کی اسی رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی اسی رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. تکلف برطرف ملت کی سچی محسنہ تو ہے، ہمیشہ حق پہ جو قائم رہی وہ مومنہ تو ہے. ادب آموز انسان تھا ہر ایک انداز متی تیرا، مسلم تھا صحابہ میں بھی فہم فکر و دین تیرا. تیری فکر رسا شرعی مسائل میں مسلم تھی، نہ استنباط میں کم تھی نہ استخراج میں کم تھی. کسے معلوم تو نے مبدأ فطرت سے کیا پایا، نگاہ پاک قلب مطمئن ذہن رسا پایا. تیری عظمت کا اندازہ یہ دنیا کر نہیں سکتی، کہ ادراک حقیقت عقل تنہا کر نہیں سکتی. چمن ہے دین کا قائم تو رنگ و بو بھی باقی ہے، کتاب اللہ ہے جب تک جہاں میں تو بھی باقی ہے.
تیری قبر منور پر سلام آثار قدرت کے، تیری روح مقدس پر درود انوار جنت کے۔ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال، ان کی عمر تقریباً 50 برس کی ہوئی تو وہ داغ مفارقت دے گئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی اس وقت 50 سال تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بڑی 2 صاحبزادیوں کے تو نکاح ہو چکے تھے۔ ایک کا حضرت ابوالعاص بن ربیع سے، جو سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے، پہلے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوسری صاحبزادی کا حضرت عثمان ذی النورین سے نکاح ہو چکا تھا، لیکن 2 بچیاں چھوٹی تھیں، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ اس طرح ایک صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے بچے۔ ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی ایسی خاتون کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے جو ماں بن کر بچوں کو شفقت دے۔ ایک مشہور صحابیہ ہیں خولہ بنت حکیم، انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اداس رہتے ہیں، بچوں کی فکر دامنگیر رہتی ہے، کارہائے نبوت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر بڑی عمر کی خاتون چاہیں تو وہ بھی موجود ہے، کوئی باکرا چاہیں، کنواری چاہیں تو وہ موجود ہے۔ پوچھا کون؟ تو فرمانے لگی کہ بڑی عمر کی قدیم الاسلام مومنہ، شروع میں اسلام لانے والی، مخلص ایمان والی سودا بنت زمع ہیں، اور وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ اگر چاہیں تو میں ان کو پیغام نکاح لے کر جاتی ہوں، آپ راضی ہوں تو۔ اور کنواری اگر چاہتے ہیں تو جو انسان اس دھرتی پر سب سے زیادہ آپ کو پیارا اور محبوب ہے، ان کی بیٹی ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کیوں اطلاع دے رہی ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ حضرت عائشہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنا جانا تھا۔ یہ اشکال اس انسانوں کو پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کو کچھ کتابوں کے ساتھ درک ہو، مطالعے کا ذوق ہو، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، اور لیکن آپ کی توجہ لازمی ہے تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور میری محنت بھی ضائع نہ جائے۔ در حقیقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے زبان دے چکے تھے مطعم کے بیٹے جبیر کے لیے
اور شریف لوگ جب کسی سے زبان کر جاتے ہیں تو پھر اپنے زبان سے پھرتے نہیں جب تک اگلا نہ پھر جائے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی کہ وہ زبان دے چکے ہیں. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر نہیں فرمایا. تو جب اس خاتون نے ان کے سامنے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پیغام لے کر جائیں, اگر ایسی بات ممکن ہے تو میں تیار ہوں. سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئیں, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا تو وہ کہنے لگے اس سے بڑی میری قسمت اور کیا ہو سکتی ہے. در حقیقت حضرت سودا بھی اس سے پہلے 2 خواب دیکھ چکی تھیں. ہماری تاریخ کتابوں کے اندر سیرت نگاروں نے لکھا ہے, ایک دفعہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پکڑ رہے. انہوں نے اپنے شوہر حضرت سکران جو مشہور صحابی اور قدیم الاسلام ہیں, یہ دونوں میاں بیوی, حبشہ کی طرف نے ہجرت بھی کی ہے, ان سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پکڑی ہے. تو بہت دانا اور سمجھدار تھے, کہنے لگے اگر بات یہی ہے تو پھر میری موت قریب ہے, میری وفات کے بعد تو رسول اللہ کی زوجیت میں جائے گی. بہت فراست والے انسان تھے. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو خواب کی بات ہے. دوبارہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں کہتے ہیں میں لیٹی ہوئی ہوں تو چاند اوپر سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے مجھ پر گر گئے. یہ خواب بھی انہوں نے اپنے شوہر سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بات یہی ہے, اس خواب کی تعبیر بھی یہ ہے کہ میری عمر ایسا لگتا ہے کہ کم ہے, موت واقع ہو جائے گا تو رسول اللہ کی زوجیت میں جائے گی. چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ بات حضرت سودا کے ذہن میں پہلے سے تھی کہ میرے شوہر نے میرے خوابوں کی تعبیر یہ بتائی تھی. چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو انہوں نے بلا تعمل قبول کر لیا اور حضرت سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حضرت سودا کی عمر تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی, 50 سال ہو چکی تھی, اور سودا 1 سال شاید عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں جو بڑی عمر میں حضور کی زوجیت میں آئی ہیں. وہ حضرت خدیجہ کے بارے میں جو 40 سال والی بات ہے بالکل سرے سے غلط ہے. دوسرا پیغام صدیق اکبر کو دیا گیا, لیکن صدیق اکبر گھر میں جب یہ حضرت خولا پہنچی تو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے. ان کی اہلیہ عائشہ صدیقہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی نصیب کی بات کیا ہو سکتی ہے, لیکن میرے شوہر ابو بکر اس سے پہلے زبان دے چکے ہیں. جب صدیق اکبر واپس آئے, پیغام دیا, انہوں نے کہا کہ یہ پہلے تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ تو میرے بھائی ہیں اور بھائی کی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکتا ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ دستور چلا رہا تھا کہ کوئی شخص کسی کو بھائی کہہ دیتا تو وہ سگے بھائیوں کی طرح شمار ہوتا, اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا, حرام سمجھتے تھے. جس طرح کسی کو کوئی منہ بولا بیٹا بنا لیتا کہ میرا بیٹا ہے تو حقیقی بیٹے کی طرح جائیداد میں وارث بنتا, اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے جاہلیت کا غلط دستور کا ابطال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرایا. حضرت زید بن حارثہ جن کے ساتھ رسول اللہ نے اپنی پھوپھی زاد کا نکاح کرایا تھا, زینب بنت جحش کا, طبیعتیں جب نہیں ملی زید نے طلاق دے دی.
یہ زید واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے سورہ احزاب میں. حضرت زینب چونکہ بڑے خاندان کی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے گردن جھکا کر ایک غلام کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، لیکن طبیعت جب نہیں ملی زید نے طلاق دے دی. ان کی دلجوئی بھی مطلوب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کا ابطال بھی مطلوب تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ان دونوں باتوں کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بن جہش سے نکاح کیا. تو زمانہ جاہلیت کی بہت ساری باتوں کا رد کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا. اور قرآن کریم نے بتا دیا کہ بیٹا وہی ہے جو اپنی نسل سے ہو. منہ سے کہے ہوئے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے. زبان سے کوئی شخص کسی عورت کو ماں کہہ دیتا ہے، احترام چاہے کیسا ہی کیوں نہ کرے، وہ ماں بن نہیں جاتی. والذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں وہ مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. اسی طریقے سے سورہ احزاب کے اندر یہ فرمایا گیا اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ جو لوگ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں وہ بیٹے بن نہیں جاتے، اور کسی کا سلسلہ نسب دوسرا منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ کسی کا بیٹا لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو بعد میں پھر شناختی کارڈ میں نادرہ کے دفتر میں اس کو اپنا بیٹے کا نام دیں گے. یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو اور لکھا کرو. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کے باپ معلوم نہیں ہیں، مثلا کوئی نامعلوم بچہ آپ کو مل گیا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر بھی تمہارے بیٹے نہیں. مثلا فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح نامعلوم ولد بچہ اگر کسی کو مل گیا تو پھر اپنی ولدیت اس کو نہیں دے سکتا، اس کا نام عبداللہ رکھ دے، وہ اللہ کا بندہ ہے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ جہالت عام ہے. اس وقت سے ضمن میں مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. زید بن حارثہ کو رسول اللہ بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جس کو منہ سے بیٹا کہہ دے بیٹا ہی ہوتا تھا، وراثت میں بھی جائیداد کے اندر بھی وہ ترکے میں شریک ہوتا تھا. تو اس رسم بد کو بھی اللہ تعالیٰ نے توڑوایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے. تو صدیق اکبر نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو میرے بھائی ہیں. تو حضور تک یہ بات پہنچی، فرمایا وہ میرے دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں. اور اسلامی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. قرآن نے بتا دیا انما المؤمنون اخوۃ، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں. تو اگر وہ حقیقی بھائی ہو جاتا تو پھر کوئی بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. تو خیر اس گھرانے کے جہاں نسبت کی ہوئی تھی انہوں نے صاف انکار کیا، وہ کفر پر تھے. انہوں نے کہا جی ابو بکر کی بیٹی تو بڑی تیز ترار ہوشیار ہے، مبلغہ ہے اسلام کی، یہ تو دین کی دعوت دینے والی ہے، ہمارے بیٹے کو بھی خراب کر دے گی. چنانچہ ادھر سے انکار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں سیدھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی. کتنی عمر میں آئیں؟ یہ ہے اصل سوال. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے یا اس کی طرف سے کوئی منسوب چیز آ جاتی ہے تو پھر ہم اس طرح تقلیدی ذہن رکھتے ہوئے اتنے جمود اختیار کر لیتے ہیں کہ پھر اس سے باہر نکل نہیں سکتے. بدقسمتی سے یہ روایت بخاری اور مسلم میں آ گئی ہے.
عائشہ صدیقہ کی 6 سال کی عمر میں نکاح کرنے والی روایت بخاری میں اور مسلم میں ہے، اور یہ دونوں ہی درجہ اول کی کتابیں ہیں۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بات بھی کمزور نہیں، لیکن بالکل غلط ہے بات۔ صحیحین کا معنی تغلیباً ہے کہ غالب اکثریت ان روایات کی صحیح ہے، لیکن یہ کہ ہر بات ان کی 100% صحیح ہے قرآن کی طرح، بالکل غلط بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ انہوں نے کتاب تدریب الراوی ہے، حدیث کے اصولوں پر لکھی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ مسلم مملو من شیعہ، شیعت سے بھری پڑی ہے، اور بخاری کے اندر جلد ثانی کتاب التوحید کے اندر ایک راوی ہے عباد بن یعقوب الرواجنی، جو بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھانے والے، وہ تو زیادہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن میرا جیسا طالب علم بھی تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات مل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صدوق رافضی حدیث فی البخاری، وہ رافضی ہے اور اس کی بخاری میں روایت موجود ہے۔ فلیح بن سلیمان ایک راوی ہے، عبد الملک اس کا اصل نام ہے، لیکن اس کی کنیت فلیح بن سلیمان، بخاری کے ہر دوسرے تیسرے صفحے پر موجود ہے، نہایت کمزور راوی ہے۔ خیر، اس سے بھی قطع نظر، پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، اس روایت کا راوی حشام شروع کے زمانے میں بڑا معتبر راوی تھا۔ وہ بات کر رہا ہوں جو عام آدمی کے ذہن میں آ سکے۔ محدثین جانتے ہیں کہ شروع کے زمانے میں بڑا معتبر راوی تھا، سارے محدثین نے اسے روایتیں لی ہیں۔ بدقسمت آخر زمانے میں ان کا حافظہ بہت خراب ہو گیا تھا، اور یہ روایت 6 سال والی اور 9 سال والی اسی زمانے کی ہے۔ ان سے نقل کرنے والے جتنے مدنی شاگرد ہیں، مدینہ والے، کوئی ایک مدینہ والا شاگرد اس روایت کو نقل نہیں کرتا۔ جتنے بھی شاگرد اس روایت نقل ہیں وہ سب کے سب عراقی ہیں۔ جس آدمی نے اس پر تحقیق کی ایک ایک چیز کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کا مسئلہ تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس کا مسئلہ تھا، دنیا کفر نے اس روایت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی کیا ہے۔ مغرب میں جو خاکہ شائع ہوئے ہیں وہ اسی روایت کی بنا پر ہوئے۔ مثال کے طور پر نقل کفر، کفر نباشد، یہ لفظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر اتنا ہوس پرست تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہ اپنے ایک مرید کو اقتدار کا لالچ دے کر اس کے ساتھ اقتدار کا وعدہ کر کے میرے بعد آپ نے ہی اقتدار لینا ہے، اس کی چھوٹی سی نابالغ بچی، 6 برس کی بچی جو ہے، اس کو نکاح میں لے لیا۔ میں اور آپ کتنی تعویلیں بھی کریں میرے دوستو، کتنا بھی بچائیں بخاری کی روایت کو، یا بخاری کی روایت کو بچا لیں تو یا رسول اللہ کے ناموس کو بچا لیں۔ بخاری کے راوی کو مجروح ہونے سے ہمارے کفر لازم نہیں آتا، لیکن نبی کی ذات مجروح ہو جائے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس ایک روایت کے ذریعے سے دشمن نے کئی شکار کیے ہیں، نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا، عائشہ صدیقہ کی شخصیت کو مجروح کیا، ابو بکر صدیق کے گھرانے کو مجروح کیا ہے، بلکہ پورے اسلام کو مجروح کیا ہے۔ جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ یہ ایک روایت اس کو ایک طرف رکھیے، اب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، طبری قدیم مورخ ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے، 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا، ایک کا نام قتیلہ تھا، ایک کا نام ام رومان تھا۔ قتیلہ سے صدیق اکبر کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی، ان کا نام اسما تھا، ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔
دوسری خاتون جس کا نام ام رومان سے، اسے بھی 2 بچے ہوئے، ایک بچہ اس کا نام عبد الرحمن تھا، ایک بیٹی اس کا نام عائشہ تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے عائشہ صدیقہ پیدا ہو چکی تھی۔ اب اسلام جب آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں معظمہ میں کتنا عرصہ زندگی گزاری؟ 13 سال۔ اس سے پہلے جو بچی پیدا ہو گئی ہے اس کو 2 سال کی 3 سال کی بھی تسلیم کر لیں، تب بھی عائشہ صدیقہ 14 15 16 سال کی بوقت نکاح ہر صورت میں ثابت ہوتی ہیں۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پر اسلام اور ایمان لانے والے ابتدائی 40 آدمی، ان میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے۔ آپ ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام۔ یہ بات یاد رکھیں، ایمان لانے کے کوئی بچہ بھی جب ایمان لاتا تو ایمانیات کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ہوش مند ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ 1-2 سال کا بچہ بھی اس کا ایمان کا اعتبار کو ہوتا ہے، کم از کم 6-7 سال کا بچہ ہو تب وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں شامل ہیں جو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ کم از کم 5-6 سال کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کریں تو تب ان کے ایمان کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس عمر میں 5 سال کی بھی مان لیے جائے، 5 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی جو ایمان لائیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ پھر رخصتی کا زمانہ جو ہے کتنا بنتا ہے؟ میں پچھلے جمعے ایک بات عرض کر چکا ہوں، حساب کتاب کا ماہرین فوراً سمجھیں گے اس کو۔ ان کی بڑی ہمشیرہ دوسری ماں سے، جن کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے، مشہور صحابیہ ہیں، سن 73 ہجری میں فوت ہوئیں، سب نے لکھا ہے۔ ایک بات، 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں، سب نے لکھا ہے۔ یہ مسلمات میں اس میں اختلاف کسی کا نہیں۔ یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ذرا حساب لگائیں۔ اس بات کو محدثین نے بھی لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر اپنی چھوٹی بہن سے کتنی بڑی تھی؟ 10 سال۔ فوت کب ہوئیں؟ 73 ہجری میں۔ کتنی عمر میں فوت ہوئیں؟ 100 سال کے۔ جو خاتون 100 سال کی تھی 73 ہجری میں، وہ یکم ہجری کو کتنے سال کی ہوگی؟ 27 سال کی۔ اور 27 یکم ہجری کی 27 سال کی تھی، تو ان سے 10 سال عمر میں جو چھوٹی ہمشیرہ، وہ یکم ہجری کتنے سال کی ہوئی؟ کوئی بھی پہلو لے لیجیے، کسی صورت کے اندر عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر کی نہیں بنتی بوقت نکاح۔ یہ تو میں نے سمپل 2-4 باتیں کی ہیں، آپ کو 10 دلائل اور دیے جا سکتے ہیں، 10۔ مثال کے طور پر 27ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ قمر۔ یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 37ویں نمبر کی سورت ہے۔ قرآنی ترتیب 54 نمبر کی اور نزولی ترتیب 37ویں نمبر کی ہے۔ اس کی 46ویں نمبر کی آیت ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ۔ آپ صاحب یہ بات ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ۔ قیامت کا منظر پیش کیا گیا، قیامت بڑی خوفناک ہوگی، بڑی تلخ حقیقت ہوگی۔ فرماتی ہیں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ہمارے گھروں کے اندر تلاوت ہوتی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سورہ مبارکہ سن 490 میں نازل ہوئی۔ نبوت کا 4تھا سال تھا۔ تو جو بچی کہتی ہے کہ میں بڑی ہوشیار تھی، کھیلتی کودتی تھی، اور یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کی آیت مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو کب پیدا ہو چکی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائے نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ جو پہلو بھی لے لیے جائے میرے دوستو،
کسی بھی صورت سوائے بخاری کے اور مسلم کی ان 2 روایتوں کو چھوڑ کر جتنے بھی حقائق ہیں وہ سب کا سب انکار کر رہے ہیں اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح میں آئیں وہ بالغ ہو چکی تھی. یہاں ایک اور بات، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا اس خاتون نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور تو میرے بھائی ہیں. جو اشکال ظاہر کہ وہ بھائی ہونے کا، اگر عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں یہ کہتی یہ کیوں کر ممکن ہے، وہ تو بہت بچی ہیں ابھی. لیکن کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ نکاح کا پیغام لے تو ہر ماں باپ کہتا ہے وہ تو ابھی بچی ہے. صدیق اکبر نے حضرت ام رومان نے یہ اشکال نہیں پیدا کہ وہ ابھی بچی ہے، بلکہ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر بھائی قرار دے چکے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر میں نکاح حضور کے ساتھ ہو گیا. مولویوں کی تعبیریں. عرب معاشرہ بڑا گرم تھا، گرم معاشرے میں لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. ان خرافات کی بھی حد ہو گئی خدا کی قسم. بس اس گرم معاشرے میں ایک عائشہ صدیقہ ہی جوان ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے کوئی اور جوان نہیں ہوئی تھی بچی. غلو عقیدت میں یہ بات تو کہہ دی، لیکن میں پوچھتا ہوں ان مولوی صاحبان سے جو اس روایت کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تم اپنے کسی پیر و مرشد کو جو 50 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تمہارے پیر و مرشد، تمہارے استاد 6 سال کی بچی اس کے نکاح میں دے دو، تیار ہو؟ آپ کا کوئی پیر ہو، آپ دوستوں سے میں پوچھتا ہوں، جس پیر و مرشد کے ساتھ آپ کا بے انتہا محبت ہے، وہ اگر آپ کی 6 سال کی بچی کے پیشکش کرے کہ میرے نکاح میں دے دو، تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ ہمارے حضرت صاحب اتنے نیک انسان ہیں، اتنے اللہ کے ولی بزرگ ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ میرے دوستو، اس روایت کو بچاتے بچاتے بھی صرف اتنی تعویل کی جا سکتی ہے کہ راوی سے یہ غلطی ہو گئی، 16 سال کہنا تھا وہ 6 سال کہہ گیا، 19 سال کہنا تھا وہ 9 سال کہہ گیا. بس اتنی سی بات. بریگیڈیئر حامد سعید اختر اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے بڑا ایک خوبصورت شعر اس کے جو مضمون لکھا جو کتاب کی شکل میں چھپ گیا. کتاب کے آخر میں سے لکھا ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. بہت خوبصورت شعر کہا ہے، شاعر بھی ہیں وہ. انہوں نے مجھے وہ شاعرانہ کلام دکھایا جو انہوں نے لندن میں ہائیڈ پارک کے کنارے پر بیٹھ کر لکھا تھا. وہ بڑا زبردست ان کی کمال کی شاعری دلیل ہے. یہ دنیا میں پڑھے لکھے لوگ سارے ہی ڈفر نہیں ہوتے، بڑے سلیم الفطرت بھی ہوتے ہیں. بریگیڈیئر حامد سعید، میں ان کے گھر گیا ہوں 1 سے زائد مرتبہ، بہت اچھا انسان، ڈیفنس میں رہتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے جذبات کو قبول فرمایا. انہوں نے یہ کتاب کمال کی لکھی، میں سمجھتا پوری دنیا کے مسلمان علماء کا کفارہ ادا کیا. انہوں نے کہتے ہیں دن رات 6 مہینے تک میں سویا نہیں، اس قدر مجھے تکلیف ہوئی ان خاکوں سے. اور پھر میں نے پورا تجسس کرنے کے بعد اس روایت کا بھی پورا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد وہ کتاب لکھی، بہت شاندار کتاب، میزان عمر عائشہ. انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. رسول اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، حضور کی ذات سب سے پہلے ہے. دنیا کی کوئی کتاب، کوئی روایت جس سے رسول اللہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، آپ کی ذات مجروح ہوتی ہو، آپ کی بے ادبی نکلتی ہو، آپ کا گھرانہ مجروح ہوتا، ان سب کو ہم دیوار پر دے ماریں گے، نبی کی ذات کو نہیں چھوڑیں گے. آخر میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں. قرآن کی تو روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے نا، آپ کرتے ہیں نا؟ کمزور سر نہ ہلا، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے.
میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں صبح کی اذان سے پہلے تلاوت کر چکا ہوتا ہوں، اور میرا کوئی بھائی آپ سے بڑھ کر میرے لیے کون عزیز ہو سکتا ہے؟ آپ ہی میرے رشتہ دار بھی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں۔ میں اگر کوئی کمزوری دینی اعتبار سے مجھے نظر آئے گی تو مجھے سخت تکلیف ہوگی۔ عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کے روزانہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو قرآن کریم میں شائع کروں آپ کو ایک ایک نسخہ دوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے تلاوت کرنی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کریم سورہ نساء، سورہ نساء اس کے 6 نمبر کی آیت ہے، توجہ کریں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ کسی کے بچہ یتیم رہ جائیں تو ان کے مال کی حفاظت کرو، لیکن وہ مال تمہارا نہیں، ان بچوں ہی کا ہے۔ ان کو وقتاً آزماتے رہو کہ وہ مال کا تحفظ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ سب مفسرین میں نے دیکھا اذا بلغوا حد البلوغ، نکاح کا معنی کیا؟ حد البلوغ، بلوغت کو پہنچ جائیں۔ قرآن کریم اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ یوں فرماتا حتیٰ اذا بلغوا، حتیٰ اذا بلغوا حد النکاح، اس کی بجائے اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح۔ تو لفظ نکاح بول کر بلوغت مراد لی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ منشا الہی یہ ہے کہ نکاح کی عمر وہی ہے جو بلوغت والی ہے۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، کبھی بھی کوئی 6 سال کی عمر۔ اچھا یہ بتائیں، گرمی پہلے تھی اب نہیں ہے نا؟ آپ کے لاہور پنجاب میں گرمی نہیں ہوتی؟ سبی کا اور جیکب آباد کا علاقہ سب سے زیادہ گرم ہے پاکستان میں۔ عرب ممالک میں گرمی ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب ممالک کی گرمی اور اب گرمی کو فرق پڑا ہے؟ کوئی نہیں فرق پڑا، بلکہ اب زیادہ ہے۔ الیکٹرانک آلات جو ہے استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس زمانے میں لوگوں کی معیشت والی حالت زیادہ اعلیٰ تھی یا اب اعلیٰ ہے؟ تو اب جو بچیاں وہاں رہتی ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء اعلیٰ سے اعلیٰ اس زمانے کے مقابلے میں استعمال نہیں کرتی ہیں۔ تو اس زمانے میں کتنی 6 سال کی بچیاں بالغ ہوتی ہیں جو ان کے نکاح ہوتے ہیں؟ عجیب تماشا ہے خدا کی قسم کہ دشمنان اسلام نے حملہ بھی کیا تھا پیغمبر کی ذات پر، نبی کے گھرانے کو مجروح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ہمارا کردار ہے ہم مولویوں کا کہ ہم نے سوچے سمجھے بغیر ان روایات کو سہارا دیا اور یہ نہ سمجھا کہ اس سے کہ نبی کی ذات مجروح ہو رہی ہے۔ بھئی اگر ترمذی، ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری کتابوں کی بہت ساری روایات کو تم چھوڑ دیتے ہو ضعیف اور موضوع ہونے کی بنا پر، اس کے باوجود بھی امام ترمذی کا ادب احترام بدستور قائم ہے، ابن ماجہ کا احترام موجود ہے، دیگر محدثین کا، امام احمد کی مسند کا احترام موجود ہے، باوجود ہے کہ بے شمار روایتیں اس کے اندر کمزور ہیں۔ اگر بخاری اور مسلم کی کسی ایک روایت کو کمزور کہہ دیا گیا تو اس سے امام بخاری کی نہ شخصیت مجروح ہوتی ہے، نہ ان کی توہین ہوتی ہے، نہ اسلام کا کوئی ستون گرتا ہے۔ البتہ یہ کہ ان روایتوں کا انکار کرنے کی سبب سے رسول اللہ کی ذات بچتی ہے، عائشہ صدیقہ کی شخصیت بچتی ہے، صدیقہ کا گھرانہ بچتا ہے۔ اور ہمارے لیے روایتوں کو بچانے کے بجائے نبی کی ذات کا احترام اس کو قائم رکھا جائے زیادہ اہم ہے، کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نبی کی ذات مجروح ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے اندر اور ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان نہیں باقی رہتا۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔